ہے فحاشی کے کام بند کمرے میں تنہائی میں کرنا، اور ایک ہے فحاشی کے کام پوری قوم کا مل کر کرنا، جیسے ویلنٹائن ڈے، یہ ایک عشق معشوقی کے نام کا ایک دن رکھا ہوا ہے۔ اس میں ناجائز تعلقات جن کی آپس میں فرینڈشپس ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، پیار محبت کے تحفے دیتے ہیں اور زناکاری کے کام کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو سیدھے لفظوں میں نام دوں تو یوں سمجھ لیں یہ زناکاری کرنے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ بیماری ہمارے ملک میں نہیں تھی، لیکن اب بغیر سوچے سمجھے لاشعوری طور پر دیکھا دیکھی، میں نے کہا تھا نا بچے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں، دیکھا دیکھی اس چیز کے اندر پوری قوم شامل ہو رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے پوری قوم کیسے شامل ہو رہی ہے۔ پوری قوم سے یہ مراد ہے کہ اکثر لوگ ہمارے امپورٹرز جو مال منگواتے ہیں اس دن کے لیے خاص طور سے لال رنگ کے کپڑے، لال رنگ کے جوتے، لال رنگ کے ربن، لال رنگ کے غبارے منگواتے ہیں۔ ہمارے اسٹیشنری والے لو گریٹنگز کے کارڈز، ہارٹ شیپس کے کارڈز اسٹیشنری اسپیشلی امپورٹ کرتے ہیں، منگواتے ہیں، یہ بھی شامل ہو گئے۔ اس دن اگر بندے کو نکلنے کا ضرورت پڑ جائے، پچھلے سال مجھے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جانا تھا، میں نکلا تو حیران ہو گیا کہ سڑک کے اوپر جگہ جگہ لال رنگ کے ہارٹ شیپ کے غبارے اتنی کثرت سے لوگ بیچ رہے تھے۔ مستقل استغفار پڑھتا رہا کہ یہ تو پوری قوم اس میں لگتا ہے شامل ہو گئی ہے۔ پھول بیچنے والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں اس دن لال رنگ کے پھول بہت بکتے ہیں، بکری خوب ہوگی، زیادہ پھول پرووائڈ کرو۔ تو ایک ہیں وہ لوگ جو اس گندگی کو کرنے والے ہیں، اور ایک قوم کے وہ لوگ ہیں جو خود تو نہیں کرتے، سپورٹ کرنے والے۔ تو ایسی قومیں کہ جو ایک گناہ اور فحاشی کے کام میں قوم کے اکثر لوگ شامل ہو جائیں، میں ڈرتا ہوں یہ لفظ کہتے ہوئے، لیکن اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے، جیسے قوم لوط کے اوپر آیا۔ وہ یہ معاملات انفرادی نہیں کرتے تھے، بحیثیت قوم یہ کام کرتے تھے۔ تو ہم اگر بحیثیت قوم اس کام کے اندر شامل ہو جائیں گے تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آپ کے سامنے دنیا کا نقشہ بدل نہیں رہا۔ عراق ایک ملک تھا ہستہ بستہ، کیا ہوا اس کا؟ افغانستان، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، شام، اردن، فلسطین، کتنے نام لوں؟ یہ سب انسانوں سے بھرے ہوئے ملک تھے، ہنستے بستے ملک تھے۔ کہاں گئے اس کے باشندے؟ کہاں گئے وہ سب لوگ؟ تو ہم کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ اللہ کا اذن آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر کچھ لوگ توبہ استغفار کرنے والے نہ ہوں، کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں، تو پاکستان تو بہت پہلے لپیٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، چلو کچھ لوگ اگر برائی کے کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنا عذاب روک لیتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت قوم ہم سب اس گناہ کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا ذکر ہے۔ میں مختصر آپ کو صرف جو یہاں بات سمجھانا مقصد ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، ان کے لیے کتابیں لینے کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ جب کتابیں لے کر آئے تو آگے وہ لوگ ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا کر رہے تھے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، اور فرمایا، انہوں نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کیسے ہوگی، ذرا توبہ سن لیجئے ان کی، پھر کیسے ہوئی؟ فرمایا ان کے اندر 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے شرک کیا، بچڑے کو پوجا، فرمایا ان سب کو قتل کیا جائے گا، یہ ان کی توبہ ہے کہ چپ چاپ قتل ہو جائیں۔
جو جو قتل ہوتا جائے گا فرمایا اس کو شہید کا ثواب ملتا جائے گا. یہی توبہ ہوگی اس کی. اور ایک وہ گروپ ہے کہ جس نے شرک تو نہیں کیا مگر روکا بھی نہیں ہے. فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے. روکا نہیں, خود نہیں کیا مگر روکا بھی نہیں برائی کو. اور فرمایا تیسرا وہ گروہ ہے جو ان کو باقاعدہ روکتے رہے. فرمایا جو روکنے والے ہیں وہ ان کو قتل کریں گے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ آپس میں رشتہ دار تھے, تلواریں لے کر نکلے. جنہوں نے توبہ کرنی تھی ان کو حکم تھا گھروں کے آگے بیٹھ جائیں سر جھکا کے. اب تلوار لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام. اب رشتہ دار تھے سارے آپس میں, کسی کا تایا, کسی کا چچا, کسی کا ماموں. اب وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے, تلوار نہیں اٹھتی تھی. کہا یا اللہ رحم فرما دیں, معاف کر دیں, ہم تو توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس حکم کو پورا بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں آگے اپنے کسی پیارے کا چہرہ نظر آ جاتا ہے, تلوار نہیں اٹھتی. سنیے اللہ نے ان کی توبہ کے لیے کیا فرمایا. فرمایا کہ تم قتل ضرور کرو گے تب ہی ان کی توبہ ہوگی, لہٰذا ہم فرمائے انتظام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کالے بادل بھیج دیے, ایک دم اندھیرا ہو گیا, اتنا اندھیرا ہو گیا کہ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے چہرے پہچاننا مشکل ہو گئے, اور حکم آیا آپ قتل کرنا شروع کرو. لہٰذا ان کو قتل کیا جانا شروع کیا. قتل کرتے گئے حتیٰ کہ عورتیں بچوں کو اٹھا کے میدان میں نکل گئیں روتی ہوئی, اور کہا کہ یا اللہ رحم فرما دے, ہمیں ایسے ہی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس اب ہاتھ روک لے. لیکن جب کالے بادل ہٹے تو دیکھا 70,000 یہودی اس ٹائم قتل ہو چکے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر غضب میں آ جائیں تو پھر اللہ کے غضب کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ اس لیے فحاشی کا کام تنہائی میں بھی برا, لیکن مل کر اجتماعی طور پر کرنا یہ اللہ کے عذاب کو کھینچنے کے لیے کافی ہے.